کیونکہ مراد طوطے کی وہ جان ہے جس کی جو پکڑا گیا تو یہ دونوں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے، فیض بھی اور خان صاحب بھی۔ کل گنڈا پور نے جو اسپیچ کی ہے، سب سے پہلی الارمنگ چیز یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کی رسپانسبلٹی گنڈا پور کے سر ہے، کیونکہ اس نے کہا میں قسم کھائی ہے کہ میں 2 ہفتے میں چھڑا لوں گا جیل بریک کر کے۔ زندگی خطرے میں کیسے؟ ہاؤ؟ دیکھیں سر، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہاں دھاوا بولے گا 500 آدمی تو ہاؤ کین یو گیو می ایشورنس کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ایشورنس شیشے ٹوٹیں گے یہ بھی ایشورنس نہیں آپ مجھے دے سکتے، تو میں تو بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہی ایگزیکٹلی جب عمران خان صاحب نے مرڈر کو بچانے کے لیے چھپانے کے لیے ارشد شریف کے مرڈر کو مراد سعید کے لیے لیڈر کہا تھا، تو اسی رات میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مراد سعید کی زندگی کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہوگی۔ سو یو ہیو ٹو بی کلیئر اپنی پالیٹکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں لیکن آپ کو روکوں گا، میں اس پہ آتا ہوں بیکاز ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ پہلے صرف مجھے یہ بتائیں کہ تو ایک دم جو اریسٹ شروع ہو گئے ہیں، ڈز دس سرپرائز یو؟ نو، اٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ اور یہ آپ کے خیال میں اب یہ ساروں کو پکڑ لیں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کوئی پلان ہے کچھ؟ دیکھیں آپ وائلیشن کریں، آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ تھریٹ کریں، آپ سی ایم ہو کے اٹیک بریک کرنے کی بات کریں، آپ خواتین کا لحاظ نہ کریں، میڈیا اینکر پرسنالٹیز یا میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو آپ 9 مئی کو سٹیمپ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ اور جیسے ہی آپ ذرا سی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں آتی ہے، گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ آپ جمہوری پارٹی ہیں، آپ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے جمہوری پارٹی ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں، یہ ایک کیوس جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ گالم گلوچ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پولرائز کر دیا نظام کو۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں انوائرمنٹ دے سکے۔ ایکچولی لیڈر کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ دینا، ماحول دینا۔ دبئی کا شیخ محمد نے ماحول دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مزید سختی آ گئی ہے۔ دیکھیں میں تو آپ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی دس پارٹی گوئنگ اینی ویئر۔ اب تو جو تھا وہ بھی تتر بتر ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سختی ہونی چاہیے بھی، اب ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب آپ غنڈہ گردی پر آ گئے۔ دیکھیں اگر آپ کی پاپولیرٹی ہے، آپ نے کون سا کام چھوڑ دیا؟ دیکھیں آپ نے ارشد شریف کو مروا دیا، آپ نے اپنے اوپر فائرنگ کروا دی، آپ نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، آپ نے IMF کو لیٹر لکھ دیا، آپ نے گالم گلوچ کی شادی کر دیا، آپ نے الیکشنز کو کہا ہوں گے ریگ، میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ چھولے ہی کھا سکتے ہیں نا، ان کے اندر چپس کھا سکتے ہیں۔ یہ بتائیں فیض صاحب، ابھی آج میں اب سن رہا تھا، ابھی آپ نے ایک دو اور بھی شوز کیے ہیں، اس میں یہ ارشد شریف صاحب کا جو آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں، تو آپ کس نے مروایا اس کو؟ یو شور؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کنسسٹنٹ 2.5-3 سال، اور میں جب DGIS فیض حمید صاحب تھے تو میں نے ان کو ٹیک آن کیا تھا جب وہ DGIS آئے تھے، اور وہ سب سے تگڑے DGIS تھے۔ DGIS ویسے ہی بہت تگڑا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، لیکن یہ گٹھ جوڑ یا اتنا بڑا مانسٹر کیوں بن گیا فیض حمید صاحب؟ وہ اس لیے بن گیا کہ پرائم منسٹر وہ یوں ہینڈ گلوز تھے، ٹھیک ہے، دے ور ون۔ دوسرا یہ کہ میری اندر کوئی کنوکشن تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا اس کا خون کہیں نہیں جائے گا، آپ دیکھیں گے 2.5 سال لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے بہت اللہ سے امید تھی، دوست بھی تھا میرا۔ تو ایک مراد کا غائب ہو جانا، پھر مراد کا کنزیکٹو میں ٹویٹس کر رہا ہوں کہ وہ نہیں باہر آئے گا، کیونکہ مراد طوطے کی وہ جان ہے جو پکڑا گیا تو یہ دونوں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے، فیض بھی اور خان صاحب بھی۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خان صاحب نے اس کو پردہ ڈالا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری انالیسز، میری انفارمیشن جتنے سال میں رہا، خان صاحب کو یہ تو پتا تھا 500% کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کو شاید ہی نہیں پتا تھا کہ یہ قتل ہونے والا ہے، کیونکہ ان 4 کی کور کمیٹی کا حصہ میں بھی تھا۔ لیکن ان کو کیسے پتا تھا آپ کے خیال میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میں نے تو آج اپنی بات کو انڈورس کر کے آڈیو پروف دے دیا اس کو، آپ جس میں انہوں نے کہا کہ جی سنڈے کا نام انہوں نے لیا، سنڈے کا لیا یا اینڈ آف دا منتھ کا سنڈے، اتفاقاً 23 اکتوبر 2022 ہے جس دن ارشد شریف کا مرڈر ہوتا ہے۔ بٹ وہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی کوئنسیڈنس۔ آپ تو میں تو کہہ رہا ہوں فورینسک کریں، میں تو کہہ رہا ہوں انویسٹیگیشن کریں۔ میری بدولت اگر آپ کو اس کی جگہ یہ قاتل مل جاتا ہے تو آپ کو تو قاتل ڈھونڈنے سے مطلب ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں 100% رانگ ہوں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہے؟ بیکاز بعد میں تو پتا تھا ان کو، 500% کو پتا تھا۔ کیا آپ کو کیا سمجھ آئی کہ کیا ہوا کیا؟ دیکھیے مجھے فواد صاحب آپ یہ بتائیں نا، یہ کیوس، یہ فیاسکو کا ریزن کیا تھا؟ کیا DGIS جنرل ندیم انجم صاحب اور DGC فیصل نصیر صاحب، ان دونوں نے چیف بننا تھا، یہ چیف کے رن میں تھے، یہ نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے بننا ہی نہیں تھا، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ایک ہی کا تھا، فیض کا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے کیا اس کا فائدہ کیا تھا؟ پہلے انہوں نے کرایا دھرنا، پروٹیسٹ کرایا، وہ فلاپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ارشد شریف کا قتل ہو گیا، اس میں آگ نہیں لگی پاکستان میں، اس کے خون سے آگ بجھی ہے۔ لیکن فیض صاحب آپ کیا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سنتے ہیں، پھر یہ فلاپ ہو گیا تو انہوں نے
فائرنگ کروا دی عمران خان کے اوپر. عمران خان کو فائرنگ میں کچھ ہو جاتا تو ماشاء اللہ ہو جاتا. بینیفیشری کون تھے؟ فیض حمید. تو جب یہ سب کچھ فیض حمید اتنی ڈائریکٹ چیز, یہ کس لیے کر رہے تھے ہم سارا کام؟ کیا پاکستان کی تقدیر بدل رہے تھے؟ ووٹ لینے کے لیے کر رہے تھے؟ جمہوریت کی آزادی کے لیے کر رہے تھے؟ میڈیا کی آزادی کے لیے کر رہے تھے؟ آئین و قانون کے لیے کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب چیف نہ بنے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی فیض حمید صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا, اس کے پیچھے بھی فیض حمید صاحب. میں خان صاحب کو یہ بول کے آیا تھا کہ جب یہ نہیں ہوگا تو آپ پہ گولی چلے گی, آپ کو مار دیں گے. میں بول کے آیا ہوں, میرا کانشیس بڑا کلیئر ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ کون کرے گا یہ؟ میں نے کہا تھا, آپ نے فیض حمید صاحب کا نام لیا تھا. جب میں نے ان کو میسج بھیجا ناراضگی کے بعد, تو وہ میسج انہوں نے فیض حمید صاحب کا شیئر کیا, اور فیض حمید صاحب کے فون سے مجھے آیا وہ میسج. یعنی میں نے آپ کو میسج بھیجا, وہ میسج آپ نے ان کو بھیج دیا, میرے انہوں نے فارورڈ کیا, انہوں نے آپ کو بھیجا. میں نے اس نے کہا تم نے کہا, میں نے کہا ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی بیسس تو نہیں تھا نا یہ کہنے کا, مطلب ابھی آپ کے پاس کوئی, اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی آپ اس کو ثابت کریں کہ کس طریقے سے فیض حمید صاحب جو ہیں وہ انوالوڈ تھے ارشد شریف کے قتل میں یا عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں, یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے. میں تو انڈیکیٹرز آپ کو دے دیتا تھا. میں نے اب آپ نے کل ٹرانسمیشن کے اندر مجھے سوال ہو گیا کہ عمران خان کے دل میں گھس گئے تھے جو آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے, تو میں نے کہا یہ لو. تو مجھ سے کوئی مانگے گا تو میں کہوں یہ لو, یہ لے لو, پھر یہ لے لو. اب میں آپ کے فون اپنا آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں, اس اسٹوڈیو میں یہ بٹن دباؤں گا تو ایک کیفیت میں رہنے والا ہمٹی ڈمٹی ہے, اس کو پاکستان میں شکل دکھانے قابل نہیں رکھوں گا. لیکن میں گھٹیا سیاست نہیں کرتا, امورل سیاست میں کرتا نہیں ہوں. آئی ڈونٹ اٹیک پرسنلی, کیونکہ مجھے ان کی ماں باپ بہن بیٹی بچے سب کا خیال ہے. بٹ فار می اٹ از اے 1 second جاب. آئی جسٹ ٹویٹ تو بیسیکلی یہ جو دو چیزیں آپ بات کر رہے ہیں, ارشد شریف صاحب کا قتل اور عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے, اور اگر کوئی مانگے تو آپ کے پاس پروف بھی ہے, یہ صرف آپ کا اندازہ نہیں. دیکھیں, I can't provide you 100% proof. میں آپ کمرے تک تو لے جاؤں گا. اب یہ جو میں نے آج دی ہے آڈیو, I think it's black and white. آپ فورینزک کرا لیں پوری دنیا کے اندر. If I'm wrong, put me behind the bars. میں اگر غلط شواہد دے رہا ہوں جیل میں ڈالیں مجھے, ثابت تو کریں نا میں غلط ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں میں ارشد شریف کے جب وہ اس ملک سے گیا ہے اس کے میسیج ہے میرے پاس, کریں میرا فورینزک, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اس میں سے ان میسیجز سے کیا ثابت اس میسیجز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے مجھے لکھی ہے, وہ لکھی ہے کہ اس نے مجھے, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, میں آپ کو لیٹر بھی بھیج دیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. یہ بڑی آپ سر اس نے مجھے لکھا ہے قسم کی ایلیگیشن. دیکھیں سر, میں ایلیگیشن نہیں کر رہا تھا سر, میری عادت نہیں الزام کرنے کی. دیکھیں سر, اس نے مجھے کہا I didn't leave because of cases. First FIR against me was registered on May 19th. Then multiple FIR. But this network, how it was mobilized is a different story. جو اس نے مجھے دیا ہے تھریٹ الرٹ, وہ کے پی کے گورنمنٹ نے اس کو ایشو کیا, اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اس تھریٹ الرٹ کے بعد میں نے سوچا میں نکل جاؤں. جب وہ دبئی میں تھا جس دن وہ نکل رہا تھا, اس دن میری فون بات ہوئے, وٹنسز آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں جو میرے لیے تو جھوٹ نہیں بولیں گے, وہ دے آر ناٹ ایٹنگ آؤٹ آف می. ٹھیک ہے, وہ کس چیز کے وٹنس ہیں؟ کہ میری ارشد سے فون پہ بات ہوئی تھی. اچھا, انہوں نے کیا کہا؟ ارشد دبئی سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانا آدمی کہہ نکل جاؤ. فلانا آدمی فیض کا پوائنٹ ہی تھا جو دبئی میں انڈر کور تھا, ستی, ارسلان ستی, if I'm not wrong.